مکمکہ قسط نمبر 2۔ تمہاری بات میں وزن ہے اصغر علی، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ ابھی تک اصغر سے میری جتنی بھی گفتگو ہوئی تھی، اس کی روشنی میں میرا پیشہ ورانہ تجربہ کہتا تھا کہ وہ ایک سادہ دل انسان تھا۔ اگر کسی بھی حوالے سے بشریٰ کی موت میں اس کا ہاتھ ہوتا تو میں کہیں نہ کہیں اس کے رویے یا رد عمل سے ضرور بھانپ لیتا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دے کر اس نے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، بشریٰ کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے کہیں آپ مجھ پر شک تو نہیں کر رہے؟ اصغر علی، تمہارے سوال کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے ہاں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں جس محکمے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کسی بھی معاملے کی تفتیش کے لیے شک کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک بشریٰ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آ جاتی تمہاری ذات شک کے دائرے کے اندر ہی رہے گی، اور اگر یہ رپورٹ تمہارے خلاف جاتی ہوئی نظر آئی تو میں پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، لہٰذا میرے دل میں کسی بھی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے۔ اللہ میرے حق میں بہتر کرے گا۔ اللہ تو ہمیشہ ہی بہتر کرتا ہے اصغر علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بے تاثر نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، یہ الیاس گھومن کیسا بندہ ہے؟ وہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب ہیں جناب، بے حد محتاط لہجے میں بولا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ الیاس گھومن موضع مرادہ پور کا چودھری ہے۔ میں نے کہا، وہ اس پنڈ میں بسنے والے لوگوں کا آقا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کیا جواب دوں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ چودھری صاحب ہم سب کے مالک ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے سامنے کیسے کچھ بول سکتے ہیں؟ سب کا مالک تو وہ ذات پاک ہے جو کل کائنات کا خالق اور ہر ذی روح کا رزاق ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ ویسے تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ جس الیاس گھومن کو تم اس گاؤں کا مالک سمجھ رہے ہو، اس کے دل میں تمہارے لیے بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے، میں نے میری خیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر کے باہر چودھری سے میری بات چیت ہوئی ہے، مجھے وہ تمہارے لیے خاصا فکر مند نظر آیا ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھاؤں جس سے تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ میں نے اشارے کنایوں میں اصغر علی سے کچھ اگلوانے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ حد سے زیادہ سیدھا ہے۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں دھیرے سے کہا، یہ تو چودھری صاحب کی مہربانی ہے جناب۔ میں مزید تھوڑی دیر اصغر علی کے پاس بیٹھ کر اسے کنکھالنے کی کوشش کرتا رہا کہ شاید مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس سے میں بشریٰ کی موت کا معمہ حل کر سکوں، لیکن سردست مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میں نے اصغر کو ہدایت دی کہ اس کے گھر سے نکل آیا۔ اصغر علی کے گھر کے سامنے ایک تانگا تیار کھڑا تھا۔ مجھے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو اس تانگے کا کوچوان تیزی سے چلتے ہوئے میرے نزدیک آیا اور بڑے ادب سے بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کے ASI صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں آپ کو تھانے پہنچا دوں۔ چودھری الیاس گھومن نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں جائے وقوعہ کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد اس کی حویلی جاؤں۔ وہ اس واقعے کے حوالے سے مجھ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا اس کی حویلی پر جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لہٰذا میں تانگے میں سوار ہو کر تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ چودھری الیاس گھومن نے بڑے واضح انداز میں مجھے بشریٰ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے سے منع کروایا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا کون سا مقصد کارفرما تھا، اس بارے میں فی الحال مجھے کوئی درست اندازہ نہیں تھا۔ میں نے چودھری سے ہونے والی گفتگو سے جو نتیجہ اخذ کیا، یا یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کی باتوں سے جو تاثر لیا، وہ یہ تھا کہ چودھری اصغر علی سے گہری ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ متوفی بشریٰ کے لیے چودھری کے ہر انداز سے خفگی اور ناپسندیدگی جھلکتی تھی۔ میں نے سردست یہی فیصلہ کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آنے کے بعد ہی میں الیاس گھومن سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ تھانے میں آنے کے بعد میں روزمرہ کے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب میں تھانے پہنچا تو اس وقت ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق جب تک نوید علی کو ہسپتال سے واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ مجھے تھانے میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ پھر میں کام میں لگ گیا تھا۔ لگ بھگ عصر کے بعد مجھے تشویش نے آ گھیرا، کیونکہ ابھی تک ASI کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ مراد پور سے میرے تھانے کا فاصلہ صرف 1 میل تھا اور تھانے سے سرکاری ہسپتال محض آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہسپتال میں چاہے کتنی بھی دیر لگتی، ہر حال میں نوید کو اب تک تھانے پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر اس کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس صورتحال میں میں ہاتھ پر رکھ کر بیٹھے نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے فوراً 2 ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کو سرکاری ہسپتال کی سمت دوڑایا تاکہ وہ ASI کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ نوید علی سے میں غفلت اور کوتاہی کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار پولیس اہلکار اور میرے بھروسے کا بندہ تھا۔ آدھا میل کا فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا،
وہ دونوں اہلکار گھوڑوں کو سر پر بھگاتے ہوئے تھانے سے روانہ ہوئے تھے اور واپسی کا سفر بھی انہوں نے ایسے ہی تیز رفتاری سے طے کیا تھا۔ وہ دونوں شام سے پہلے میرے سامنے موجود تھے۔ ان کے اترے ہوئے چہروں نے میری تشویش میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے باری باری ان کی لٹکی ہوئی صورتوں کا جائزہ لیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، نوید علی کی کیا خبر ہے؟ بولنے سے پہلے انہوں نے سوالیہ نظر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک نے گمبھیر انداز میں بتایا، ملک صاحب کو اچھی خبر نہیں ہے۔ بجھارتے نہ ڈالو، میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے کھل کر بتاؤ ASI کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہسپتال سے ہونے والی معلومات کے مطابق نوید علی وہاں پہنچا ہی نہیں، دوسرے کانسٹیبل نے جواب دیا۔ نوید ہسپتال نہیں پہنچا؟ کیا مطلب؟ کانسٹیبل کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہوا ہے ملک صاحب، پہلے والے کانسٹیبل نے قدرے زور دے کر کہا۔ یہی حقیقت ہے کہ ASI نوید ہسپتال نہیں پہنچا۔ وہ لوگ بھلا ہم سے کیوں غلط بیانی کریں گے؟ اگر نوید ہسپتال نہیں پہنچا تو پھر کہاں چلا گیا؟ میں کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اور بشرا کی لاش کا کیا ہوا؟ ملک صاحب، ہسپتال کے ریکارڈ کے مطابق آج کی تاریخ میں کسی بھی لاش کو وہاں نہیں پہنچایا گیا۔ مجھے بتایا گیا نوید علی، کوچوان، امیر بخش اور بشرا کی لاش کا کوئی اتا پتہ ہے اور نہ ہی اس تانگے کا کوئی سراغ جس پر نوید بشرا کی لاش کو مراد پور سے سرکاری ہسپتال پہنچانے والا تھا۔ میری پوری پیشہ ورانہ زندگی میں ایسا واقعہ پہلا کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے اپنے ASI کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک چہرہ میری نگاہ کے سامنے گھوم گیا اور وہ چہرہ تھا مراد پور کے چودھری الیاس گھومن کا۔ چودھری اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ میں بشرا کا پوسٹ مارٹم کرواؤں۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں مجھے اس کام سے باز رہنے کی تاکید کی تھی۔ اس تناظر میں میرے خیال میں یہ ذہن چمکا، کہیں ASI کی گمشدگی میں الیاس گھومن کا ہاتھ تو نہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق الیاس گھومن جس کماش کا آدمی تھا، اس سے کسی بھی گھٹیا حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے فیض احمد حوالدار کو ساتھ لیا اور ہم ایک تانگے پر سوار ہو کر مراد پور کی جانب روانہ ہو گئے۔ مجھے امید تھی کہ یہ پراسرار گمشدگی میرے تھانے اور مراد پور کے بیچ ہی میں کہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ تھانے اور ہسپتال کے درمیان کا آدھا میل کا ٹکڑا خاصا بارونق اور مصروف تھا۔ اس سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ اگر یہاں پر کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوتا تو وہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا، جبکہ تھانے اور مراد پور کے درمیان حائل 1 میل کے فاصلے کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ ایک تو یہ کچا راستہ تھا جو کھیتوں کے بیچوں بیچ سے گزرتا تھا، پھر اس 1 میل کے ٹکڑے کا ایک حصہ جنگل سے بھی ملتا تھا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ ASI والا تانگا اس علاقے میں کہیں غائب ہوا ہوگا۔ میں نے ادھر کا رخ کرنے سے پہلے ہر نوعیت کی ضروری تیاری کر لی تھی۔ شام ہونے والی تھی اور اس کے بعد رات کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور رات اپنے ساتھ تاریکی بھی ضرور لاتی ہے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے 2 طاقتور ٹارچز بھی ساتھ رکھ لی تھیں، تاکہ اگر ASI اینڈ کمپنی کی تلاش میں ہمیں دیر بھی ہو جائے تو ہم ان ٹارچز کو روشن کر کے اندھیرے کا سینہ چیر کر اپنا کام پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ فیض احمد کو میں نے الیاس گھومن سے ہونے والی باتوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، مجھے تو لگتا ہے یہ چودھری کی شرارت ہے۔ الیاس گھومن نہیں چاہتا تھا کہ بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہو۔ تمہیں تو صرف لگتا ہے اور مجھے یقین ہے فیض احمد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ چودھری کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اس نے کہاں سنگ پھنسائے ہیں۔ یہ شرارت اسے بڑی مہنگی پڑے گی۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ سب چودھری کا کیا دھرا ہے تو پھر ہم سیدھا اسی کی حویلی چلتے ہیں۔ حوالدار نے تجویز دی، بلی خود ہی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ فیض احمد، یہ بڑی چال باز بلی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس نے تھیلے میں گھستے ہی بچے دے دیے ہیں۔ اسے تھیلے سے نکالنا اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ پھر کیا کریں ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں تانگا روک لو۔ اس تانگے میں صرف ہم 2 ہی افراد تھے۔ حوالدار فیض احمد میری معاونت کے علاوہ کوچوان کی ڈیوٹی بھی دے رہا تھا۔ ہم نے اپنے ساتھ بھیڑ بھاڑ جمع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کسی زمانے میں فیض احمد تانگا چلایا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن نہیں کیا تھا۔ فیض احمد کی تعلیم تو واجبی سی تھی، لیکن وہ اپنی ذہانت اور محنت کے بل بوتے پر ترقی کر کے حوالدار کے عہدے تک پہنچ گیا تھا۔ ذہانت کا تعلق تعلیم سے ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بے ڈگری کے تمام انسان یا تو بھوکے مر جاتے یا پھر انہیں غلام بنا لیا جاتا۔ حوالدار نے میرے حکم کی تعمیل میں ایک جگہ تانگا روک دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے کچا راستہ جنگل کو چھوتا ہوا نکلتا تھا۔ کوئی نادیدہ قوت میرے اندر چیخ چیخ کر یہ اشارہ دے رہی تھی کہ نوید علی کی تلاش میں مجھے سب سے پہلے جنگل کو چیک کرنا چاہیے۔ آپ اسے میری چھٹی حص یا وجدان یا غیبی مدد بھی کہہ سکتے ہیں۔ فی الحال ہم اس جنگل کے اندر جا رہے ہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جہاں تک تانگا آسانی سے جا سکتا ہے تم اسے چلاتے رہو۔
اس کے بعد ہم پیدل چلتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھیں گے، اور اگر ہمیں اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تب ہم چودھری کی حویلی کا رخ کریں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کی پلاننگ کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ جنگل کے اندر تانگا زیادہ دیر تک آگے نہ جا سکا، لہذا فیض احمد نے تانگے کو ایک موٹے تنے والے درخت کے ساتھ پارک کیا اور ہم محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، لیکن جنگل کے اندرونی حصے میں گھنے درختوں کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے رات نے اپنی سیاہ زلفیں کھول دی ہوں۔ تاہم ابھی اس قدر اجالا تھا کہ ٹارچز آن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہم نے عقل، اپنی ہمت اور ایسی اپنی ٹارچز کی مدد سے جنگل کے اندر ASI نوید علی اینڈ کمپنی کی تلاش میں جو قدم اٹھائے ان کی تفصیل بیان کرنے بیٹھا تو یہ کہانی پھیل کر لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ ہم نے اس مشن میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ نوید علی اور کوچوان امیر بخش زخموں سے چور جنگل کے اندرونی حصے میں مل گئے۔ وہ دونوں زندہ تھے لیکن نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ تانگے اور بشرا کی لاش کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ جن لوگوں نے انہیں اس حال کو پہنچایا تھا وہ تانگے اور بشرا کی لاش کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ گویا میرے اندازے کے عین مطابق یہ ہنگامی کارروائی صرف اور صرف بشرا کی لاش کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ مقصد واضح تھا کہ وہ لوگ بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے تھے، اور میری معلومات کے مطابق یہ خواہش الیاس گھومن کی تھی۔ اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ ASI اینڈ کمپنی کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے پیچھے چودھری الیاس گھومن کا ہاتھ تھا۔ مضروب نوید علی اور امیر بخش کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں ان سے کسی قسم کے سوال و جواب کرتا، لہٰذا ہم نے ان دونوں کو اٹھا کر تانگے میں ڈالا اور پہلی فرصت میں ضلعی ہسپتال پہنچا دیا، اسی ہسپتال میں جہاں آج دن میں نوید علی بشرا کی لاش کو پہنچانے والا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی کے بشرا کی لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور نوید اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے اسی ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ متاثرہ وہ دونوں افراد کو باقاعدہ ہوش و حواس میں آنے میں 3 گھنٹے لگے۔ نصف شب کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے کہا دونوں بندے خطرے سے باہر ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ انہیں تھوڑا آرام کرنے دیا جائے۔ آپ نے ان سے جو کچھ بھی پوچھنا ہے آپ صبح آ کر پوچھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا، میں آپ کی ہدایت کو ذہن میں رکھوں گا۔ میں نوید علی سے بہت کچھ پوچھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے رات کا باقی حصہ ہسپتال ہی میں رکنے کا فیصلہ کیا اور حوالدار سے کہا فیض احمد تم تھانے جاؤ اور تھوڑا آرام کرو، کل کا دن بہت لمبا ہونے والا ہے۔ اور آپ؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس وقت ہسپتال میں ہی رکوں گا جب تک نوید یا کوچوان کی زبان سے یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ ادھر جنگل کے قریب ان لوگوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور اس سانحہ کا ذمہ دار کون ہے۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا اور جب میں تھانے پہنچوں تو تمہیں ایک دم ریڈ الرٹ پاؤں، ہو سکتا ہے ہمیں کسی فوری کارروائی کے لیے مراد پور کا رخ کرنا پڑے۔ میں نے تعریفی کلمات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ آئندہ 2 گھنٹے میں نے بڑی بے چینی سے گزارے۔ پھر میری مراد بار آئی۔ ASI اور کوچوان کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ میں ان سے بات چیت کر سکتا تھا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے ان دونوں کی زبانی جو معلومات اکٹھی کیں اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ لوگ تانگے میں بشرا کی لاش ڈال کر مراد پور سے اسپتال کی جانب رواں تھے کہ جنگل کے نزدیک کچے راستے پر سامنے سے ایک گھڑ سوار ان کے قریب آیا اور انہیں رکنے کے لیے کہا۔ اس گھڑ سوار نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے کوئی راہ بھٹکا ہوا مسافر ہو اور ان سے راستہ پوچھنا چاہ رہا ہو۔ نوید کے کہنے پر کوچوان نے تانگا روک دیا۔ گھڑ سوار نے پوچھا مراد پور یہاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا میل، کوچوان امیر بخش نے جواب دیا۔ بس سیدھے آگے بڑھتے رہو، 10-15 منٹ میں تم مراد پور پہنچ جاؤ گے۔ گھڑ سوار ان کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ امیر بخش نے لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن قبل اس کے کہ تانگا آگے جاتا گھوڑا ایک قدم بھی اٹھاتا یکا جنگل کے اندر سے 4-5 لٹھ بردار افراد نمودار ہوئے۔ انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے اور ان کی حرکات و سکنات سے برقی پھرتی جھلکتی تھی۔ ان لٹھ بردار افراد نے نوید علی اور میر بخش کو کچھ بھی سوچنے کی مہلت نہ دی۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ صورتحال کو سمجھ پاتے حملہ آور چاروں جانب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ افتاد اتنی اچانک ٹوٹی تھی کہ نوید علی اور امیر بخش کو زخمی ہو کر بے ہوش ہونے میں چند منٹ ہی لگے ہوں گے۔ اس کارروائی کے بعد یقیناً ان لوگوں نے آپ دونوں کو اٹھا کر جنگل کے اندرونی حصے میں پھینکا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور بشرا کی لاش سمیت تانگے کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئے ہوں گے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، نوید علی نے کہا۔ سر پر لگنے والی لاٹھی نے مجھے دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر دیا تھا۔ مجھے ہسپتال پہنچنے کے بعد ہوش آیا ہے۔ ادھر جنگل میں آپ لوگ جب ہمیں اٹھا کر تانگے میں ڈال رہے تھے تو مجھے خواب کی مانند احساس ہے۔ امیر بخش نے بتایا، یوں سمجھ لیں
کہ میں بے ہوشی کی کیفیت سے نکل کر نیم بے ہوشی کی حالت میں آ چکا تھا۔ مجھے تو یہ ہلکا سا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے اٹھا کر کہیں لے جا رہا ہے۔ کون اور کہاں کہیں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جس گھڑ سوار نے راستہ پوچھنے کے بہانے تمہارے تانگے کو رکوایا تھا وہ یقیناً انہی حوالہ آور ڈھاڈا پوش لاٹھ بردار افراد کا ساتھی تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، کیا اس نے بھی ڈھاٹا باندھ رکھا تھا؟ نہیں ملک صاحب، نوید نے بتایا، اس کا چہرہ کھلا تھا۔ کیا تم دونوں میں سے کوئی اس گھڑ سوار کو جانتا ہے؟ نہیں، نوید نے نفی میں گردن ہلائی، لیکن اگر وہ دوبارہ نظر آئے تو میں اسے دیکھتے ہی پہچان لوں گا۔ مستقبل قریب میں تو اس گھڑ سوار کے دکھائی دینے کا امکان نظر نہیں آ رہا، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ اور تم لوگ ڈھاٹا پوش حملہ آوروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے؟ اگر میرا شک غلط نہیں تو میں ایک حملہ آور کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔ امیر بخش نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ شک، وہم، گمان، تم ان چکروں میں نہ پڑو، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے بتاؤ، جلدی اور اچھی طرح سوچ کر۔ شاباش۔ کوچوان امیر بخش کی بظاہر سادہ سی بات میرے لیے کوئی سنسنی خیز انکشاف چھپا ہوا تھا۔ میرا تن بدن یکایک ہائی الرٹ ہو گیا تھا اور سماعت کی کوئی خوشخبری سننے کی منتظر تھی۔ ڈھاٹا پوش حملہ آور تعداد میں 4 تھے یا 5، یہ تو مجھے یاد نہیں، امیر بخش نے بتایا، لیکن ان میں سے ایک کا قد کاٹ، جسامت اور چال چلن کو میں پہچان سکتا ہوں۔ وہ مجھے ظفری لگا تھا۔ کون ظفری؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس کا اصل نام تو ظفر علی ہے، لیکن سب اسے ظفری ہی کہتے ہیں، امیر بخش وضاحت کرتے بولا۔ ظفر ایک پستہ قامت اور بھاری جسم کا مالک شخص ہے، اور اس کی چال میں ہلکی سی لنگراہٹ ہے، مگر ہے بہت پھرتیلا۔ جب وہ حرکت میں ہوتا ہے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے کوئی فٹ بال لڑک رہا ہو۔ بھاری جسامت اور پستہ قامتی نے ظفری کی لمبائی چوڑائی کو ایک جیسا کر دیا ہے۔ ہم نے فرض کر لیا کہ تم جس ڈھاٹا پوش حملہ آور کے بارے میں بتا رہے ہو وہ ظفر ہی ہے، میں نے امیر بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ یہ بھی تو بتاؤ کہ ظفری ملے گا کہاں؟ میرے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے امیر بخش نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، ظفری چودھری الیاس گھمن کا خاص آدمی ہے، اور یہ بندہ زیادہ تر ڈیرے پر رہتا ہے۔ اس زنجیر کی ساری کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں مل رہی تھیں۔ اس کیس کا ہر سراغ اور ہر اشارہ الیاس گھمن کی ذات سے جڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنی کارروائی کو پٹڑی پر ڈالنے کے لیے بہت اچھا بریک تھرو مل گیا تھا۔ میں اذان فجر تک ہسپتال میں نوید اور امیر بخش کے ساتھ موجود رہا، پھر یہ کہہ کر اٹھ گیا، آپ دونوں کو آج کا پورا دن ہسپتال میں کے بستروں پر ہی آرام کرنا ہے۔ انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، میں آپ لوگوں کے لیے کوئی خوشی خبری لے کر ہی یہاں آؤں گا۔ اس کے بعد میں نے ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں نماز فجر ادا کی، پھر اللہ کا نام لے کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب ہم مراد پور پہنچے تو سورج کافی اوپر اٹھایا تھا اور دھوپ نے پورے ماحول کو اپنی آغوش میں لے کر گرما رکھا تھا۔ میں اور فیض احمد باقاعدہ سرکاری یونیفارم میں گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ راستے میں نے فیض احمد کو ان معلومات سے آگاہ کر دیا تھا جو گزشتہ شب مجھے نوید علی اور امیر بخش کی زبانی پتہ چلی تھی۔ فیض احمد اس وقت خاصے جوش میں تھا، کیونکہ ہماری تفتیش کی گاڑی کو دوڑنے کے لیے ایک باقاعدہ ٹریک مل گیا تھا۔ میں نے چودھری الیاس گھمن کی حویلی کا رخ نہیں کیا تھا، بلکہ ہم گاؤں کی دوسری جانب سے ڈیرے کی طرف بڑھ رہے تھے جس کا ذکر امیر بخش نے کیا تھا۔ مذکورہ ڈیرہ نہر کے کنارے درختوں کے جھنڈ کے درمیان واقع تھا۔ یہ درخت دراصل آم کے باغات تھے اور تمام درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میرے مطلوبہ بندے ظفر علی عرف ظفری کو اسی ڈیرے پر ہونا چاہیے تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار تیزی سے ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے عقب میں تھوڑے فاصلے پر مزید 3 گھوڑے بھی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، جن کی پشتوں پر سوار بھی موجود تھے۔ اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے تھے وہاں سے درختوں کے جھنڈ میں چودھری کا ڈیرا صاف نظر آ رہا تھا۔ ملک صاحب، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ فیض احمد نے ان گھڑ سواروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری نگاہ بھی انہی لوگوں پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے آگے والے اکیلے گھڑ سوار کو دور ہی سے پہچان لیا تھا۔ میں نے فیض احمد کے سوال کے جواب میں کہا، لگتا ہے چودھری نے مراد پور کی حدود میں جاسوسی کا ایک مربوط نظام قائم کر رکھا ہے۔ اسے ہماری خفیہ آمد کی خبر ہو چکی ہے۔ اوہ! حوالدار تشویش بھرے انداز میں بولا، یہ کمبخت چودھری ہمارے کام میں کہیں روڑے نہ اٹکا دے۔ اٹکا دے تو اٹکا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ آج یہ مجھے کسی بھی قسم کی کارروائی سے نہیں روک سکتا۔ میں اس کے تمام روڑوں کو تفتیش کے اندر بلڈوزر کے نیچے کچل ڈالوں گا۔ تم نے ایک کام کرنا ہے۔ جی ملک صاحب، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ میں چودھری کو باتوں میں لگاؤں گا، میں نے الیاس گھمر پر نگاہ رکھتے ہوئے کہا۔ اس بیچ میں تم چپکے سے کھسک لینا اور ایک چکر لگا کر ڈیرے کی عقبی سمت نکل جانا، پھر نہر اور ڈیرے کے درمیان کسی جگہ رک کر ڈیرے پر کڑی نگاہ رکھنا۔ عین ممکن ہے کہ جب میں تفتیش نما
बांका करूं तो जफरी डेरे के अकबी जानिब से फरार होने की कोशिश करे। ऐसी सूरत में तुमने उसे भागने का मौका नहीं देना। मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छी तरह समझ गया मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। आप इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाएं। अगर अमीर बख्श का अंदाज़ा दुरुस्त है, और मुझे यकीन है कि उसका अंदाज़ा दुरुस्त होगा, तो जफरी और उसके ढाठा पोश घुड़सवार साथियों ने नवीद अली एंड कंपनी के साथ जो कुछ भी किया है, वो चौधरी अलियास घुम्मन के इमाम पर ही किया है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। चौधरी पर बराह रास्त हाथ डालने के लिए मुझे इसकी कारस्तानी का ठोस सबूत चाहिए, और यह ठोस सबूत मैं जफरी के ज़बान से गुलवाऊँगा। लिहाजा हमें पहली फुर्सत में जफरी को अपनी तहवील में लेना है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। फैज़ अहमद ने कहा। चंद लम्हात के बाद वो लोग हमारे सामने थे। चौधरी इलियास ने तीखी नज़र से मुझे देखा और फिर तंजिया लहजे में बोला, मलक साहब, इधर मेरे गांव में क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? मैं आपका CID का निज़ाम चेक करने मुरादपुर आया था। मैंने खेज़ अंदाज में जवाब दिया। फिर आपने क्या नतीजा अखज़ किया? आपका निज़ाम बड़ा फ़आल है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसके सबूत के तौर पर आप इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। वो चंद लम्हात तक टटोलने वाली निगाह से मुझे देखता रहा, फिर बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला, मलक साहब, मैं आपसे खफा हूँ। मलक साहब, कबल इसके कि मैं इलियास घुम्मन की खफगी की वजह दरियाफ्त करता, हवालदार फैज़ अहमद ने मुझे मुखातिब कर लिया। पके हुए आमों की खुशबू मुझे मस्त कर रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2-4 आम चूस लूँ। मुझे ये समझने में कतई कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि फैज़ अहमद ने वहाँ से खिसने के लिए ये बहाना तराशा था। मैंने दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए कदरे शौक लहजे में कहा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम जिस काम की गरज से यहाँ आए थे वो मुकम्मल हो चुका। अब तुम मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हो। लेकिन मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, यह बागात चौधरी साहब की मलकियत है। इखलाकी तौर पर उनकी इजाज़त के बगैर तुम्हें किसी दरख्त से एक आम भी नहीं तोड़ना चाहिए। मेरी काम मुकम्मल हो चुका वाली बात ने चौधरी को चुकन्ना कर दिया था। फैज़ अहमद सवालिया नज़र से चौधरी इलियास घुम्मन को तकने लगा। चौधरी ठहरे हुए लहजे में बोला, हवालदार साहब, इन बागात को आप अपना ही समझो, जितना दिल चाहे पेट भर कर खाओ, और अगर ख्वाहिश हो तो थैले में भर कर अपने साथ ले जाओ। फैज़ अहमद फ़ौरन से पेशतर चौधरी का शुक्रिया अदा करके घोड़े को एक जानब बढ़ा ले गया। मैंने इलियास घुम्मन की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा, चौधरी साहब, आप मुझसे खफा क्यों हैं? मैंने कल आपको अपनी हवेली में आने की दावत दी थी। वो नाराज़ी भरे अंदाज में बोला, लेकिन आपने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैंने बेपरवाही से कहा, कल नहीं तो आज तो मैं आपकी हवेली यात्रा को कर ही डालूंगा। और आपने वो मेरी बात भी नहीं मानी। वो शिकायती नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था कि बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत नहीं, मगर आपने अपने ASI की निगरानी में लाश को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। अभी तक चौधरी ही मुझसे हम कलाम था। इसके तीनों हवारी चुपचाप थोड़े फासले पर मौजूद थे। इस दौरान में मैं वक्फे वक्फे से फैज़ अहमद की तरफ निगाह उठा कर भी देख लेता था। कुछ ही देर में हवालदार मेरी नज़र के फ्रेम से निकल गया। यह एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल थी, और इससे भी ज़्यादा तसल्ली आमेज़ बात यह थी कि चौधरी के हवारियों में से किसी ने भी फैज़ अहमद की निगरानी करने की कोशिश नहीं की थी। वो मेरी पेशा वराना मजबूरी थी चौधरी साहब। मैंने उसके एतराज़ का जवाब देते हुए कहा, आप उसे कानून का तकाजा भी कह सकते हैं। इस नौइयत की अमवात में लाश का पोस्टमार्टम लाजमी ठहरता है। चौधरी से बात करते हुए मैंने अपने अंदरूनी जज्बात को बड़ी मुहारत के साथ काबू में कर रखा था। वो मेरे चेहरे के तासुरात से कतई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि मैं इसकी कमीनगी और हरामज़िदगी से अच्छी तरह आगाह हो चुका हूँ। जब तक जफरी मेरे हत्थे ना चढ़ जाता, इस नौइयत की अदाकारी कामयाबी के लिए ज़रूरी थी। फिर क्या रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की? उसने इस्तहज़ाइया अंदाज में दरियाफ्त किया। अभी बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। मैंने चेहरे पर मसनूई फ़िक्रमंदी तारी करते हुए कहा, अस्पताल वालों ने एक अड़ंगा लगा दिया है। मैंने आखिरी जुमला इतनी सादगी और मासूमियत से अदा किया था कि उसने आंखें सुकेड़ कर ससराती आवाज़ में मुझसे इस्तफसार किया, कैसा अड़ंगा? वो कहते हैं पोस्टमार्टम की पॉलिसी तब्दील हो गई है। मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में जवाब दिया, अब उन्होंने इस काम को 2 पीस कर दिया है, जैसा कि 2 पीस सूट होता है। उसमें उसकी उलझन में हैरत भी शामिल होगी। अजीब से लहजे में बोला, आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। ये मेरी नहीं, अस्पताल वालों की बात है चौधरी साहब। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, पहले ये बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे समझा दिया। आप भी मुझे समझाएं। वो दिलचस्पी लेते हुए बोला, अल्लाह आपका भला करे चौधरी साहब। मैंने रसानियत भरे अंदाज में कहा, अस्पताल वालों ने मुझे बताया है कि अब किसी मुर्दे का अकेला पोस्टमार्टम नहीं हुआ करेगा, बल्कि उसके साथ ही एक ज़िंदा इंसान का पोस्टमार्टम भी होगा। पोस्टमार्टम? उसने मुंह बिगाड़ कर दोहराया, ये क्या बला है?
یہ بلا نہیں چودھری صاحب بلکہ ایک اسپیشل ٹیسٹ ہے۔ میں نے اداکاری کی معراج کو چھوتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا۔ پوست یعنی کھال اور ماتم مطلب کھنچائی۔ اس اسپیشل ٹیسٹ میں زندہ انسان کی کھال کھینچی جاتی ہے اور اس ٹیسٹ کے لیے زندہ انسان کا انتخاب بھی ہسپتال والے ہی کرتے ہیں۔ بشرا کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے ساتھ جس زندہ انسان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اس کا نام کیا مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ وہ غصیلے انداز میں بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ نہ کرے چودھری صاحب، آپ کو یہ مذاق بہت مہنگا پڑے گا۔ ملک صاحب وہ ایک دم ہتھے سے اکڑ گیا۔ میں نے اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، آپ ہسپتال والوں کے تجویز کردہ زندہ انسان کا نام نہیں جاننا چاہیں گے چودھری صاحب؟ بھاڑ میں گیا وہ بندہ، وہ کینہ توز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، اور آگ لگے آپ کے ہسپتال کو۔ میں نے جلتی پر ہائی اوکٹین چھڑکتے ہوئے کہا، ہسپتال کو آگ لگنے والی آپ کی خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی، البتہ اس زندہ انسان کے پوسٹ مارٹم کے بعد اسے بھاڑ میں ضرور ڈالوں گا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بہت چکنا نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، میں یہاں ظفری کی تلاش میں آیا ہوں۔